تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن ہم تھوڑا سا وقت نکال کر دین کی نسبت سے، نیک اعمال کی نسبت سے، اپنی اصلاح اور تربیت اور اخلاق کی نسبت سے کچھ باتیں آپ سے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایمان والی زندگی، مسلمان کی زندگی، وہ طہارت اور پاک صاف زندگی، صفائی ستھرائی والی زندگی ہے۔ گندگی میں رہنا یہ ایک جانور بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، ہمارے ہاں عام طور پہ بلیاں گھومتی ہیں نا، بلی دیکھی؟ اب دیکھیں بلی گھومتی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہو جب یہ بیٹھنے لگتی ہے کسی جگہ پہ تو اپنے دم سے اس جگہ کو تھوڑا سا صاف کر لیتی۔ ہر جگہ نہیں بیٹھتی، اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیتی۔ اس جانور کے مزاج میں بھی اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ اپنے لیے صاف ستھری جگہ ڈھونڈتا ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ جگہ گندی لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہر جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فراغت کے لیے ہر جگہ نہیں بیٹھتا۔ اور میں اور آپ انسان ہے، پھر مسلمان ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں صفائی ستھرائی نہ ہو، بس جیسے کپڑے پہن لیے وہ پہن لیے، جیسی ٹوپی پہن لی وہ پہن لی، صبح چہرہ دھویا نہیں دھویا، صابن سے دھویا صاف ستھرا دھویا، چپل جوتے کیسے ہیں، بس ایک زندگی چل رہی۔ بعض دفعہ طلبہ جب آتے ہیں اسکول میں یا حفظ و ناظرہ میں یا ہمارے درس نظامی میں، تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل خیال نہیں کرتے اپنے کپڑوں کا۔ کپڑے میلے کچیلے گندے ہوتے ہیں، ٹوپی گندی ہوتی ہے، کبھی جیب آدھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے، کبھی قمیص یہاں سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ صاف ستھرا رہنا میری انسانیت کا بھی تقاضا ہے، میرے دین کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے۔ تو بھئی آپ تو دین کے طالب علم ہیں، اس طالب علم کو اٹھا لیں، سو رہے ہیں، سوئے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ آپ تو دین کے طالب علم ہیں،
اور دین کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے پاک صاف ہونا چاہیے. جو علم اس کے سینے میں آ رہا ہے یہ علم اللہ کا ایک نور ہے, یہ اللہ کا نور ہے, اور اللہ کے نور کو گندی جگہ پر نہیں رکھا جا سکتا. جیسے آپ دودھ لاتے ہیں, چائے کے لیے دودھ لاتے ہیں نا گھر, تو دیکھیں وہ دکاندار جو آپ کو شاپر دیتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے نا. کبھی گندے برتن میں, گندی تھیلی میں وہ آپ کو دودھ نہیں دے گا. اگر دے گا تو آپ لیں گے نہیں, آپ کہیں گے بھئی میں نے آپ کو 200 روپے 1 لیٹر دودھ کے دیے, 200 روپے کا ہے نا, 200 روپے میں نے آپ کو 1 لیٹر کے دیے ہیں, اور آپ مجھے گندی تھیلی میں دودھ دیں گے, میں نہیں لیتا آپ سے, تو آپ منع کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا علم, اللہ کا دین, یہ ہم جس کپڑوں میں, جس لباس میں, جس ٹوپی میں ہم حاصل کریں وہ گندے ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے ایک بات میں آپ سے پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر طالب علم کی بات چیت کا انداز صاف ستھرا نہیں, بعض دفعہ ہم اچانک سیڑھیوں میں آتے ہیں یا سیڑھیوں سے اترتے ہیں, طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا پیچھے سے استاذ آ رہے ہیں نا, کبھی پانی کی مشین کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی جو آپس کی بات چیت کا انداز ہوتا ہے نا, ایک دوسرے کو بلانے کا, بات کرنے کا, وہ بعض دفعہ بہت نامناسب ہوتا ہے. اگر آپ نے وہی الفاظ کہنے ہیں, وہی بات چیت کرنی ہے جو گلی محلوں میں لڑکے کر رہے ہیں, جو گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو بچے نہ پڑھتے ہیں, نہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں, نہ اسکول, نہ مدرسہ, نہ قرآن, نہ مسجد, گندے کپڑوں میں, گندے خلیے میں, ان کا منہ گندا ہوتا ہے, کوئی گھٹکا کھا رہا ہے, کوئی ماوا کھا رہا ہے, کوئی کیا گند کھا رہا ہے, الٹے سیدھے گھوم رہے ہوتے. وہ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں. آپ بتائیں مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ ایک طالب علم اگر اپنی زبان سے گالی دے, یہ اللہ پاک کو قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ دور کرے گا. وہ نہ کریں جو آپ کی گلی محلوں میں ہوتا ہے. اس ماحول سے بچانے کے لیے آپ کے والدین آپ کو یہاں پر لائیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ نے وہی بولنا ہے, وہی کرنا ہے, اسی طرح رہنا ہے, تو پھر تو آپ کے یہاں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرق کیا ہوا؟ بات سمجھ گئے؟ اچھے طالب علم بنے, صاف ستھرے طالب علم بنے, آپس میں کسی ساتھی سے بدتمیزی سے بات نہ کریں. کوئی گالی دے فوراً قاری صاحب کو اس کی شکایت کریں, استاذ کو شکایت کریں کہ بھئی اس نے گالی دی ہے, تاکہ ہم فوراً اس کی اصلاح کریں. یہاں وہ دین سیکھنے آیا ہے, گالیاں سیکھنے نہیں آیا. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک بات میں نے جمعرات کے دن اسکول کے طلباء تو تھے اور ہماری کتابوں کے بھی, حفظ و ناظرہ کے طلباء سے ابھی بات کر رہا ہوں. صفائی ستھرائی میں ایک اور بھی چیز ہے. وہ کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ ایسے نہیں ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ ایسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ, لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ بیت الخلاء جب جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے, بیت الخلاء جاتے ہیں نا سب, تو وہاں جا کر کچھ لکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض بیت الخلاء کی دیواروں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ ہوتا ہے نا, بعض بیت الخلاء کی دیواروں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے, گندی مخلوقات کی جگہ ہے. داخل ہونے کی دعا کیا ہے بیت الخلاء میں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث
اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک مخلوق سے، گندی مخلوق سے جو بیت الخلاء میں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں بیت الخلاء گندگی کی جگہ، وہاں رہنے والی مخلوق گندی ہے۔ انسان جب فارغ ہو جائے، صفائی ستھرائی کر لے، حکم یہ ہے کہ فوراً باہر آئے، زیادہ وقت نہیں بیٹھے اندر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان وہاں پر قلم لے، مارکر لے، جو علم کی چیز ہے؟ بھائی قلم اور مارکر، پینسل، پین، یہ بیت الخلاء کی دیوار پہ لکھنے کا ہے یا دین سیکھنے کے لیے؟ اس قلم کو اگر کوئی بیت الخلاء میں لے جا رہا ہے، وہاں نعوذ باللہ کچھ لکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ طالب علم یا یہ انسان بہت گرا ہوا ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، یہ بالکل اخلاق سے، انسانیت سے، صفائی ستھرائی سے عاری اور گندا ہے۔ جس طرح بیت الخلاء کے اندر ناپاک مخلوق رہتی ہے، اس نے وہی ناپاک کام کیا، یہ انسانیت کے قابل نہیں، یہ بھی اس گندی مخلوق میں سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کوئی طالب علم ہمارے حفظ و ناظرہ کا ہو، اسکول کا ہو، میں آپ سے دیکھیں صاف کہہ رہا ہوں، اساتذہ بیٹھے ہوئے، کسی کی جیب میں مارکر نہیں ہونا چاہیے۔ اور قاری صاحبان سے درخواست ہے، ان کی تلاشی لیں گے آپ کی، کسی کی جیب سے مارکر نکلا ہم اس کو پکڑیں گے اور ہم اس سے کہیں گے کہ اوپر کے بیت الخلاء میں آپ نے لکھا ہے۔ آپ میں سے کسی نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا نا، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ تو میں ایک عام بات کر رہا ہوں، باہر سے کوئی آتا ہوگا، لیکن کبھی ایسا سوچے بھی مت۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بیت الخلاء میں لکھی ہوئی چیز کو پڑھتا ہے، لکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے، جو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا قریب میں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا حافظہ جو دماغ ہے نا، یہ کچھ دنوں میں بالکل صاف ختم ہو جاتا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ پھر آپ کہیں گے مجھے پہلے سبق یاد ہوتا تھا، اب یاد ہی نہیں ہوتا، پہلے میں ایک ایک رکوع زبانی حفظ کرتا تھا، اب ایک آیت بھی یاد نہیں ہو رہی۔ کچھ بات میری سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صاف ستھری زندگی گزارے، پاک صاف زندگی، لباس بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، ہاتھ اور قلم بھی آپ کا پاک ہو۔ کس کس کو میری بات سمجھ میں آئی؟ سب کو آئی؟ اور عمل کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ، صاف ستھرے رہیں گے، آپس میں بات چیت صاف ستھری کریں گے، بیت الخلاء میں کچھ گڑبڑ تو نہیں لکھیں گے، ہے نا؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔